گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ کے پی کے اندر آپ باہر نکلتے ہیں، سڑکیں بند کریں، احتجاج کریں، جو آپ نے احتجاج کرنا کریں، آپ کو وہاں پہ رائٹ یہ حاصل ہوگا. لیکن پنجاب، سندھ، بلوچستان، اے جے کے وفاقی دارالحکومت میں نکلیں گے تو گرفتاری ہوں گی. اس سٹیج کے اوپر اگر پی ٹی آئی کے پی سے باہر کوئی مؤثر انداز میں احتجاجی تحریک نہیں چلا پاتی تو اس کا حکومت پر کیا دباؤ ہوگا، اور حکومت کے لیے کیا سوٹ کرتا ہے کہ صرف خاموشی سے بیٹھے رہیں، جو باہر نکلے پکڑ دھکڑ کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیں، چونکہ بہت سے لوگوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی شاید مشکل ہے ان کے لیے باہر نکلنا، یا اس سٹیج کے اوپر کوئی بات چیت بھی کر سکتی ہے گورنمنٹ؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. ایک تو یہ چیز ہے جیسے آپ نے بھی کہا، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے 2 سال میں کہ کے پی کے یا خیبر پختونخوا سے بہت سارے ہمارے پشتون بھائی جو خان صاحب کے لیے نکلے بھی ہیں، بعض نے جانیں بھی دی ہیں، زخمی ہوئے، جیلوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں، سب نے ہم نے دیکھا ہے. اچھی خاصی تشدد بھی ہوا ہے، اسلام آباد ہے، سب آنسو گیس، ایوری باڈی نوز اٹ. لیکن کوئی بہت بڑا ڈینٹ فرق نہیں پڑا حکومت کو، فیڈرل حکومت کو. اس کی ریزن ہے جب بھی کوئی بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی پارٹی کی بھی ہو، وہ بھٹو صاحب کے دور کی ہو، نواز شریف صاحب کی ہو، بے نظیر بھٹو صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، جب تک آپ پنجاب میں آپ ڈینٹ نہیں ڈالیں گے وہاں پہ کی حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے. عوام اور کارکنوں کو تو بہت شدید ڈینٹ پہنچا ہے جی، وہی والی ڈنٹ پڑا ہے جی. تو لہٰذا آپ وہاں سے جتنے بھی نکال لیں گے وہاں خیبر پختونخوا سے، اس سے فیڈرل حکومت کوئی دباؤ میں نہیں آئے گی. فیڈرل حکومت اگر دباؤ میں آئے گی وہ پنجاب سے اگر لوگ نکلے وہاں سے دباؤ میں آئے گی. ماضی میں ہم نے دیکھا انہوں نے کوشش کی تھی، لاسٹ ایئر کی بات ہے، جب سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی گاڑی کے اندر سے ویڈیو بنا رہے تھے اور ساری وہاں پولیس، ساری تھانہ کچہری جو ہم نے دیکھا، لاٹھی چارج، وہ جو گرفتاریاں کی، وہاں پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں ہمیں نکلنے نہیں دیا، پکڑ لیا، پکڑ دھکڑ کر لی، ایک دن پہلے لسٹیں بنا دی، رات کو گھروں سے اٹھا لیا، اور آپ نے جو ان کی لیڈرشپ تھی اس کو سارا آپ نے یہ تھانے میں بٹھایا جائے، غائب کر دیں ان کو. یہ ماضی میں ہوتی رہی چیزیں. اب اس میں یہ وہی والا طریقہ وہی اختیار کیا جائے گا کہ آپ پنجاب سے کسی کو نہ نکلنے دیں. یہ مین ان کا ٹارگٹ کے پی کے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کیوں خیبر پختونخوا ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں وہ چاہیں کہ آپ ہنگامے کریں، سڑکیں روکیں، لوگ تنگ ہوں، فلان ہوں، لوگوں نے ہمیں گالیاں نہیں دینی، وہ آپ کو دینی ہے کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی پولیس ہے، روکے رکھیں. بالکل ٹھیک. تو ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. پہلے بھی ان کی کوئی حکومت نہیں ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری ہوگی. ہاں پنجاب میں اگر نکلتا ہے تو وہ پھر کیونکہ وہ شریف خاندان یا ان کی فیملی، ان کا پولیٹیکل ووٹ بینک وہ کلیم کرتے تھے کہ ہماری پنجاب بیس ہے. پنجاب میں اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، جیسے خان صاحب بھی کہتے ہیں جناب کہ 8 فروری کے الیکشن میں پنجاب سے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، ایک دباؤ ہے ان پہ، تو وہ لوگ باہر نکل رہے ہیں. لوگ باہر نہیں نکل رہے، جو سب سے بڑا پرابلم ہے. اگلی جو چیز ہے، ایک تو لیڈرشپ کا کرائسس دیکھیں ذرا. لوگ اگر نکلنا بھی چاہیں، لیڈر کے بغیر کوئی نہیں نکلتا ہے. گھر سے بیٹھے کسی کو خیال نہیں آ جاتا چل یار چلیے سڑک پہ مظاہرہ کریں، گرفتاری دیں یا گرفتاری دیں. یس، وہ نہیں ہے کیونکہ لیڈرشپ ہے نہیں. وہ جائیں، اب اپنے گھر سے کوئی نہیں نکلے گا، نکالنا پڑتا ہے. وہ پھر یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. کونسلر ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، ان کے آگے سے پوری ٹیم ہے، وہ لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں. 1-2 دن پہلے سے ان کو میسیجیں، گھر پہ جانا، منت ترلے، داڑھی، کسی کو کوئی کھانے پلانے کی امید ہے، کسی کا بھی خیال کریں گے، جو بھی ہوتے لاجسٹک وغیرہ اینڈ وہ جو بھی اس میں چیزیں ہیں. اب اس میں انہوں نے ایک اور کام کیا حکومت نے، وچ آئی تھنک کہ اب دیکھنا پڑے گا، اس سے پی ٹی آئی کا ٹیسٹ ہے، کیا اس حکومت کے اقدام سے یہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے یا لیڈرشپ ہے ڈر گئی ہے یا ریئیکٹ کرے گی، رد عمل دے گی اس کے خلاف. وہ ہے فیصلہ باد کی سزائیں. ٹھیک. جو بالکل 3-4 دن پہلے ایک آئی ہیں فیصلہ باد کی، انہوں نے بڑی ٹاپ لیڈرشپ کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا ہے پولیٹیکلی طور پر. انہوں نے جیسے عمر ایوب ہیں، اس شبلی فراز ہیں، پھر اس کے بعد زرتاج گل صاحب ہیں، اس سے پہلے احمد یہ بچر صاحب تھے ہمارے ساتھ ہی، میں کل 2 ہفتے پہلے شو میں تھے. تو وہ لیڈرشپ پھر نیچے لیول پہ ان کے بہت سے لوگوں کا نام نہیں ہے، 100 سے زیادہ میرا خیال ہے لوگوں کو 3 سال سزائیں دی گئی ہیں، جرمانے کیے گئے ہیں، خان صاحب جیل میں ہیں، پارٹی جیل میں ہے. تو ان حالات میں ورکر کیا دیکھے گا، کیا سوچے گا؟ اچھا اسی وقت بہت سارے ورکرز ہیں جن کی ضمانتیں نہیں ہوئی، جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹی ان کے پاس نہیں گئی، پارٹی نے ان کو سپورٹ نہیں کی، ان کو چھڑانے کے لیے، ان کے گھر کے وہ چیزیں کرنے کے لیے بھی نہیں ہوئی. تو کیا یہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے انکریج ہوگا، ریئیکٹ کرے گا کہ ہماری پارٹی کے خلاف اتنی بڑی سخت سزائیں سنائی گئی ہیں، ہم نے باہر نکلنا ہے، حکومت کو سبق سکھانا ہے؟ کیا وہ باہر نکلے گا؟ سب سے بڑا سوال تو اس وقت یہ ہے. آئی پرسنلی اف یو آسک می کہ میری کیا ریٹنگ ہے کہ نکلے گا نہیں نکلے گا، ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے تھوڑا سا. زیادہ تعداد میں شاید لوگ نہ باہر نکل سکیں، کیونکہ انہیں یہ لگا ہے کہ حکومت پہ جتنا بھی دباؤ ہم نے ڈالا ہے، خان صاحب نے ڈالا ہے، امریکنز کا پریشر ہونا تھا، یو کے کا آنا تھا، دنیا بھر سے جو بتایا گیا تھا کہ ہم ان پہ انٹرنیشنل دباؤ ڈال رہے ہیں، تو نیچے آپ دباؤ ڈالیں، لوکل دباؤ. تو انٹرنیشنل دباؤ نے تو کام نہیں کیا اب تک. خان صاحب وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں، بلکہ پہلے کی نسبت زیادہ حالات جو ہیں زیادہ خراب ہوئے ہیں خان صاحب کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے. کوئی ریلیف تھا دور کی
بات ہے, سزائیں شروع ہو گئی ہیں جس کی توقع کوئی نہیں کی جاتی. سو ورکر جو ہے وہ دباؤ میں آئے گا, وہ سوچے گا 10 دفعہ. اسپیشلی بھی خیبر پختونخوا والا ورکر, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ جو پچھلی دفعہ جو کچھ ہوا ہے یہاں 22 اور 26 نومبر کے درمیان, کیا وہ باہر نکلتا ہے یا اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہے وہاں پہ اس پشاور میں, یا 4 سدہ مردان ثوابی وغیرہ بھی اپنی پولیس ہے, اپنی حکومت ہے, تو وہ تو اپنے آپ کو نکلنے کا وہاں محفوظ سمجھتا ہے. اسلام آباد تو کوئی نہیں آ رہا. جی بالکل. سو حکومت کو اسلام آباد اگر کوئی یا لشکر نہیں آ رہا, حکومت کو پرابلم نہیں ہوگا. اسپیشلی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 ڈے ایکٹیویٹی ہے, چلو جی ٹھیک ہے 1 ڈے ایکٹیویٹی ہے, آپ کر لیں. اگر آپ نے کوئی زیادہ خان صاحبہ تو 14 اگست کو بھی ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہیں. دیکھ خان صاحب یا علیمہ خان صاحبہ جو ہیں, میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو, جو کہ ٹھیک ان کی اسٹریٹجی ہے, 2 چیزیں اس کو 2 طریقوں سے دیکھ لیتے ہیں بھٹی صاحب. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں, یا پولیٹیکل لوگ سمجھتے ہیں کہ بار بار اتنی جلدی کال دینے کا ایک نقصان ہوتا ہے. ورکر آپ کا یہ فٹیگ کا شکار ہو جاتا ہے, گرفتاریاں ہو جاتی ہیں, بیچارے پہ تشدد ہو جاتا ہے, تھانہ کچہری, پرچے, مقدمے. ریاستیں جس طرح کی ہیں ہم دیکھ چکے ہیں, خان صاحب کے دور میں بھی یہ ریاست تھی, اب بھی وہی ریاست ہے. وہ تو نہیں بدلتے, مخالفین کو دبانے کا, جیلوں میں ڈالنے, مار کوٹ, یہ ایک ہی طریقے سے کرتے ہیں. پولیس والے تو وہی کھڑے ہوئے نا, بالکل وہ تو نہیں بدل گئے نا. 2018 میں جو پولیس والے تھے جو لبیک والوں کو ہینڈل کر رہے تھے, وہی آج ان کو ہینڈل کر رہے ہیں. بالکل. مطلب 5 سال میں ریٹائر, کوئی 2 4 8 10 ہو گئے ہوں گے, باقی تو افسران تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے منہ کو بھی لہو لگا ہوا ہے کہ ورکر کو پینٹی مارنے کیسے کرنا ہے, ساری چیزیں. سو خان صاحب کا بار بار کی کال دینے کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم نے کال نہ دی, ورکر بھی تھوڑا سا ڈھلا پڑ جائے گا کہ چلو یہ خان صاحب نے ان کو ایکٹیو رکھیں, کسی بھی کال آئے تو لوگ تیار ہو کے نکل آئیں. کیپ دیم آن دیئر ٹوز, کہ ان کو ایکٹیو رکھیں تاکہ وہ بالکل ڈھلے نہ ہو جائیں, یا یہ نہ سمجھ لیں کہ خان صاحب جو ہے نا انہوں نے گزارا کرنا سیکھ لیا اپنا جیل میں, اب ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب نے یہ حقیقت مان لی کہ میں نے اب جیل میں کچھ عرصہ رہنا ہے, یا ہم بھی بیٹھتے ہیں آرام سے انتظار کرتے ہیں. سو ورکر کو ایک تو امید دلوانی ہوتی ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے, خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, خان صاحب کی پارٹی ڈٹی ہوئی ہے, سو ورکر امید میں رہے. پلس یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ ڈھلے نہ پڑ جائیں, سست نہ ہو جائیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا پولیٹیکلی طور پر. لیکن تیسری چیز بڑی ظالم ہے, وہ ہم ٹیسٹ کریں گے اس موقع پہ. کیا ورکر فٹیگ کا, تھکاوٹ کا شکار تو نہیں ہو گیا کہ یار ہر روز ہم اپنا کام کریں, بچے اسکول چھوڑیں, کاروبار کریں, زندگی کے روزی روٹی کریں. خان صاحب میں پسند تو ضرور ہے, لیکن خان صاحب کے لیے کیا 6 مہینے ہم جیل بھگتا کے ہیں, ہمارے گھر والوں کا کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا, فیملی کیا بنے گا. سو وہ بھی سوچنا پڑے گا 5 اگست کہ وہ تھک گئے ہیں, فٹیگ کا شکار ہوئے ہیں یا نہیں. خان کے لیے وہ کیا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں, یہ میرا خیال ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں گے یہ ورکرز اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر 5 اگست کو اپنا تن من دھن پارٹی پر, خان صاحب پر وارتے ہیں یا نہیں, 5 اگست کو سامنے آ جائے گا.